پاکیزگی اور نفاست کے سلسلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر خاص زور دیا، جن چیزوں کی تاکید فرمائی، ان میں ایک مسواک بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر مسواک کو لازم کر دیتا۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے مسواک، لیکن اس کے بڑے فائدے ہیں۔ حدیث کے اندر اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے طبی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرتا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ خوش کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو مسواک کرتا ہے اس کا منہ بہت ہی پاک صاف ہو جاتا ہے اور اللہ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے بغیر مسواک کے، وضو کر کے وہ پڑھتا ہے، اور ایک مسواک کر کے پڑھتا ہے۔ مسواک کر کے وضو کرتا ہے تو مسواک کر کے وضو کر کے جو نماز پڑھی گئی مسواک کے وضو کے ساتھ، وہ نماز عام نماز سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ مختلف احادیث کے اندر مسواک کے 10 فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، منہ کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے مسواک۔ نمبر 3، شیطان کو غصہ دلانے والی چیز ہے، یعنی ہمارا دشمن مسواک سے ڈرتا ہے۔ اور نمبر 4، اللہ اور اس کے فرشتے مسواک کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 5، یہ مسواک مسوڑوں کو قوت دیتا ہے۔ نمبر 6، بلغم کو قطع کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ نمبر 7، مسواک کی وجہ سے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ نمبر 8، صفرا کے مرض کو یہ مسواک دور کرتا ہے، یعنی جو مسواک کرتا ہے اس سے صفرا کا مرض خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، مسواک کرنے والے کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 10، مسواک کرنے والے کی منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں ان کے معدے کی بیماری کی وجہ سے ان کے منہ سے بو آتی ہے، تو یہ مسواک بدبو کو زائل کرنے کا ذریعہ ہے، منہ کی بدبو کو۔ اس لیے ہمیں مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء نے مسواک کے 70 فائدے لکھے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ جو شخص مسواک کرتا ہے اس کو اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائیں گے۔ جس کے جیب میں مسواک ہو، اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی۔ اب یہ مسواک، آپ نے اس جنگ کا واقعہ اور قصہ سنا ہوگا کہ صحابہ کرام ایک جنگ میں تھے، ان کو شکست ہو رہی تھی، تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ کوئی سنت چھوٹ گئی ہے، تو سارے صحابہ نے بیٹھ کر جو مسواک کرنا شروع کر دیا کہ مسواک کی سنت شاید چھوٹ گئی۔ تو اس سنت کی برکت سے اللہ نے دشمن کے دل میں ان صحابہ کا اتنا رعب ڈالا کہ وہ دشمن سمجھا کہ یہ لوگ شاید اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، ہمیں کھانا چاہتے ہیں، ہمیں کچا چبانا چاہتے ہیں۔ وہ اس خوف سے ان کے دل میں جو ڈر اور خوف ڈال دیا، اس کی وجہ سے وہ بھاگ نکلے۔ تو ایک مسواک کی سنت جو ہے اس یہ گزرے دور کے اندر، اس پر عمل کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اب مسواک تو ویسے تو ہر وقت کرنا مستحب ہے، لیکن نمازوں کے اوقات میں بندہ ہر نماز سے پہلے جب وضو کرتا ہے مسواک کرے، سو کر اٹھے تو مسواک کرے،
قرآن کی تلاوت کرے تو مسواک کرے۔ آج ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہم انگریز کا بنایا ہوا ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر معلوم نہیں کیا کیا چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ بعضوں میں تو سنا ہے وہ خنزیر کی چربی بھی ڈالتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ لیکن مسواک ایسی چیز ہے کہ جو منہ کی صفائی اور پاکی کا ذریعہ ہے۔ ہم جس سنت سے صبح اٹھ کر برش کرتے ہیں، اسی محبت سے ہم مسواک کریں، دانت بھی صاف ہو جائیں گے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی، اور سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اس گئے گزرے دور کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا اگر اس دور میں انسان سنت کو زندہ کرے گا۔ میرے بھائیوں، آپ بھی کوشش کریں سنت کو زندہ کرنے کی، مسواک کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسواک کرنے کی اور نبی کی تمام سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔